سورۃ الانعام کے اندر فطرت کے ذریعے سے خدا کو پانا، ایک صالح فطرت جو خدا کا پتہ پوچھتی ہے اور اسی کی محبت پر راضی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ یہ جو بت ہیں ان کو تو اپنا الہ، اپنا معبود، اپنی پرستش کا درست محل مانتا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی صاف ضلالت میں پاتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی جو نشانیاں ہیں اور جو اس کی اصل بولتی ہوئی ایک زبان ہے، خدا کی شان، آسمان ملکوت، آسمانوں کی جو خدا کی شان بولتی ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے، پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں صرف جب فطرت کا، نیچر کا حسن بیان کرتے ہیں اور نیچر کی جو باریکیاں ہیں اور اس کا جو آپس میں جو ایک ہارمونی ہے، اس کو جب یہ بیان کرتے ہیں تو اتنا زیادہ نیچر کے لیے آدمی کے اس کو سن کر اتنی محبت اور اتنی زیادہ چاؤ اس نیچر کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات تو آپ کو یہی وہ جذبہ تھا جو تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس نیچر ہی کو سجدہ کرنے لگا، یعنی یہ سورج کو سجدہ، یہ چاند کو سجدہ، بھی کیا کریں، یعنی اتنا حسن ہے، کہاں جائیں، تو اس حسن کو سیلوٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو وہ یہ سیلوٹ جو ہے آپ کے کہا کہ یہ جو صلاۃ اصل میں سیلوٹ ہی سے لفظی طور پر جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، انگریزی کا جو لفظ ہے۔ تو مطلب وہ حسن پہ، اس قوت پہ، اس قہر پہ، اس طاقت پہ، اس قوت کے آگے انسان جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ ایک لحاظ سے کیونکہ بندگی اور عبادت ایک اتنا سچا اور قوی جذبہ ہے جو انسان کے اندر ڈھیروں کے حساب سے رکھا گیا ہے کہ جب اس کو سچا معبود نظر نہیں آیا تو وہ بہرحال کسی نہ کسی اور پہ جو ہے وہ لٹھا دیا گیا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ عبادتیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت کا انسان بھی اگر آپ صرف وہ لفظ نہ بولیں تو نیچر کے جتنے گن گائے جاتے ہیں اور نیچر کے ساتھ جس قدر خوبی کو اور حتیٰ کہ احسان کو جوڑا جاتا ہے، یہ سبحان اللہ، مطلب وہ جو ہے نا وہی جو ایک بت پرستی کا جو ایک تصور ہے، تو یہ جو نیچر پرستی ہے یہ کو بہت مختلف نہیں ہے اس بت پرستی سے۔ وہ ٹھیک ہے، اس کے ریچول جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں، یعنی وہ ایک بار یہاں یہ کوئی پلانیٹیریم بنایا ہوا لاہور میں، بڑی دیر کی بات ہے، وہ دوست ساتھی مجھے بھی لے گئے، وہ جا کر اس کے اندر بیٹھے ہوئے پی اے کا ایک کھٹکارا جہاز بٹھایا ہوا ہے، تو اس کے اندر بٹھا کر وہ آپ کو جو ہے نا وہ پلانٹس، سبحان اللہ، تو اس میں جو پہلا لفظ میں نے سنا، حقیقت یہ بالکل ہل کر رہ گئے، یعنی اسلامی معاشرے کے اندر، کیونکہ بہرحال وہ کلچر ہے، وہ ایک کلچر ہے اور اس کو سائنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سائنس زدہ کلچر، سبحان اللہ، اس میں جو پہلا لفظ میں نے سنا بالکل ہل کر رہ گئے، ہمارا مہربان ستارہ سورج، یا ساری بات جو ہے نا وہ اس کی ہوئی، اور پھر وہ سورج کے ذریعے سے کس طریقے سے زندگی جڑی ہے، ساری زندگی قائم ہے، مطلب ایک خاص سینس میں استغفر اللہ بات کر رہا ہوں، ساری زندگی قائم ہے سورج سے، اور اس وجہ سے وہ پورا انسان نے دھام سے سجدہ کر دیا اس سورج کو۔ تو اس نیچر کو، ٹھیک ہے وہ ریچولز مختلف ہیں، اس نیچر کو سجدہ تم بھی کرتے ہو، بس بات یہ ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، وہ جس نے ان کو پیدا کیا اس پہ مرنا، یہاں تک یہ رسالتوں نے دیا ہے، یہ انبیاء نے دیا ہے۔ تو یہ جو ہے مضمون یہاں پر وہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی۔ یہ آسمان اور زمین جب
جو ہے نا وہ ڈوب کر خدا کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے اندر غور اور فکر اور اس کے اندر اس کی قدرتیں، نشانیاں، قوت اور قہر ہمیں اچھے سینس میں بولتا ہے کہ یعنی اپنی مرضی پہ مجبور کر دینا کہ وہ مقصود جو میں ادا کروانا چاہتا ہوں اس سورج سے، اس چاند سے، یعنی کوئی ایک نہیں کروڑوں فیکٹرز ہیں ایک واقعے کے عمل میں آنے کے لیے. تو کسی کی مرضی ہے کہ کروڑ فیکٹرز ایک مخصوص جہت میں لائے جائیں گے تو ایک واقعہ جو ہے نا ہو جائے گا. تو بے حد و حساب یہ جو بولتی ہے نا، یہ خدا کی عظمت کی بولی جو اس کائنات میں بولی جا رہی ہے، تو اللہ نے ڈھیروں کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی. اور بڑی بڑی جو ایسی چیزیں اس کے اندر جو ہم لوگوں کو نظر تک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس تک ایکسیس دیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ایقان سے، یقین سے لبریز ہو. کیونکہ یہ جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کروائے گی، جس کو اسراء کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں. تو وہ بھی ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم، کیونکہ نبی نے کچھ نشانیاں ایسی سطح پر دیکھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے آ کر پھر انسان کو کچھ اپنا آنکھوں دیکھا حال بھی بتانا ہوتا ہے. اس کی سچائی اور اس کی سمجھداری کی پہلے سے قوم معترف ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں میں نے کسی اور اس سطح پر بھی دیکھ لی ہوئی ہیں جو جس سطح پر جو ہے وہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے دکھائی. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سورج، چاند، یہی نیچر پرستی. ہم نے کہا کہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، صرف اور صرف ریچولز کا جو ہے نا وہ فرق آ گیا ہے، یہ طریقہ عبادت کا فرق آ گیا ہے. اس جذبے کے اندر تقریباً کوئی فرق نہیں آیا، آ بھی نہیں سکتا ہے تا وقت کہ سچا معبود نہ ہو جائے اور وہی جذبہ اپنے اصل محل پر جا کر پہنچے. تو ہمارا یہ سجدہ کرنا، ہماری یہ نماز پڑھنا، ہمارا ایک بار کہنا سبحان اللہ، سورج کو چڑھتا دیکھیں، ہم پھولوں کو کھلتا دیکھیں، ہم زندگی کو مچلتا دیکھیں، ان سارے چیزوں پہ ہم کہیں سبحان اللہ، ہم کہیں جو ہے نا وہ حمد اللہ کی، تعریف اللہ کی. تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہم کو عطا ہوئی. تو یہ جو نیچر ہے نا، اور بلا شبہ ایک بہت بڑی گزرگاہ ہے، یہی نیچر ہے، یہی سورج، یہی یہ بہت بڑی ایک گزرگاہ ہے خدا کی اصل شان کو پہچاننے کے لیے. کیونکہ اس نے اسی چیز کو ہی اپنی قدرت، اپنی قوت، اپنے قہر، اپنی مہربانی، اپنے ارادے، اپنی حکمت، اپنی دانائی کی دلیل بنایا ہے. تو ہمارے لیے تم سے بڑھ کر یہ کارآمد ہے. بے شک تم اس کو پوجتے ہو اور ہم اس کو پوجتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے کہیں بڑھ کر کارآمد ہے کہ اس نے دراصل ایک علیم اور خبیر ہستی کا ہمیں پتہ دیا ہے. تو سورج وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ستارہ جو ہے، اب وہ اس کو جو ہے نا وہ یہ پتہ نہیں کیا اس کے اندر خدائی آئی ہوئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو یہ ہے خدا. جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی جو ڈوب گیا، جس کو زوال ہے، وہ کیا خدا ہوا. تو پھر چاند جو ہے وہ زیادہ روشنی کے ساتھ چڑھتا ہے. فلما جن علیہ اللیل فلما رأى القمر بازغا، چاند تو جو ہے کہیں زیادہ روشن اور نمایاں ہو کر چمک رہا ہے. تو قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین. فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے اصل حقیقت تک نہیں پہنچاتا تو میں ان جاہلوں کی طرح اور گمراہوں کی طرح ہوں گا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج تو اور بھی زیادہ روشن، قال هذا ربی، کہیں زیادہ بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. یہاں پر وہ سبق جو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پڑھانا چاہ رہے تھے وہ اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے. انی بریء مما تشرکون، یہ جن کو تم شریک کرتے ہو خدا کے ساتھ، میری ان سے بیزاری ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ جو ہے نا عبادت کا، شکر مندی کا، یہ سارے کا سارا رخ جو ہے میرا اس سچے خدا کے طرف ہے جس نے دراصل ان آسمانوں کو عدم سے وجود دیا. حنیفاً، اور میں مکمل پورے کا پورا اس خدا کا ہوتا ہوں. اب یہ جو حنیفیت ہے یہ پورے انسان کا صرف اس کے پیدا کرنے والے کے لیے ہونا،
خدا، صرف خدا کا حق ہو اس پر، نہ بت کا، نہ بادشاہ کا، نہ ریاست کا، نہ قبیلے کا، یہ انسان صرف اس کا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سارے کے سارے سب کے ساتھ نیکی کر لی جائے گی، سب کے ساتھ کوئی احسان کر لیا جائے گا جس جس کا جو حق بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عبادت، بندگی، پرستش، کسی کے لیے اتھاہ جو ہے وہ جذبات میں آنا، یہ صرف مالک کے لیے ہے۔ وما انا من المشرکین۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم یہاں پر اس سے لڑ پڑی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ معبود ہستیوں کی عبادت کی بجائے ایک خالق کی ہستی، اس پر جو ہے وہ جاہلیت، یہ ہے قصور جو کہ اہل حق کا وہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیف اخاف ما اشرکتم، جو جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، میں ان سے کیوں ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم، یعنی اس کو جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو اس سے تم نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے ان معبودوں سے ڈروں گا۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، تو دونوں فریقوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے کہ خدا کے پاس جائے تو بے خوف ہو؟ جو اللہ کو پوجتا رہا ہے یا جو غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے؟ اور یہ ہے فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ان کی قوم کے مقابلے پر۔ اور اس کے بعد پھر رسالتوں کا اور انبیاء کا ایک لمبا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک جگہ رسولوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ 18 گننے والوں نے گنے کہ 18 رسول جو ہیں وہ یہاں پر مذکور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت آسمانی کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ کی پہچان اور خود اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعین کرنا، یہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا مضمون شروع ہوتا ہے۔